حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا تخت دیا گیا تھا کہ حضرت اس پر پورے عمل سمیت بیٹھتے تھے. تفسیر روح المانی میں 5 لاکھ کرسیاں بچتی تھی. ابتدائی صفوں میں انسان ہوتے تھے، دوسری صفوں میں جنات اور تیسری صفوں میں چرند پرند درندے. آج تک دنیا میں ایسی کوئی سواری ایجاد نہیں ہوئی ہے جو 5 لاکھ افراد کو اٹھا لے. ایسی ریل گاڑی بھی ایجاد نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ وَمُلْكٍ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسی سلطنت دے جو میرے علاوہ اور کسی کی شان کے لائق نہ ہو. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک سرکش جن آیا اور آپ کو تنگ کرنے لگا اور آپ کی طرف آگ کا شعلہ پھینکنے لگا. آپ فرماتے ہیں فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑ لیا. میری خواہش ہوئی کہ مسجد کے ستون سے باندھوں اور صبح تم دیکھو اور مدینہ منورہ کے بچے اس کے کان کھینچے کھیلے اس سے. وَلَكِنْ تَذَكَّرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا، مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے کہا میرے کام میں لوگ دخل نہ دے. خربوزے کا چھوڑے اور 2 رکھ کے چھوڑے، 1-2 لگا کے چھپا ہوا. سلیمان علیہ السلام آپ سے 1500-2000 سال پہلے گزرے ہیں، آپ اتنا لحاظ فرما رہے کہ نہیں یہ حضرت کا کام تھا، میرا کام نہیں. اور صلاحیت آپ کو پوری عطا ہے. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنات کو قابو کرنے کا علم موجود ہے، لیکن اس سے دور رہنا بہتر ہے، فائدے کی جگہ نقصان زیادہ ہے. اور ہمارے پیغمبر سے جو بظاہر معجزات صادر نہیں ہوئے ان کی صلاحیت بھی آپ کو عطا ہے، جسے مناطق بالقوہ کہتے ہیں. گو بالفعل آپ نے اظہار نہیں کیا لیکن بالقوہ اس کی صلاحیت تکوینی عطا ہے آپ کو. بیت المقدس جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتائیں گے کہ اس کے بنیادوں میں اور پچھلی دیواروں میں پورے پہاڑ کے ٹکڑے ہیں. موجودہ دور میں کوئی کرین ایجاد نہیں ہوا ہے جو اتنے بڑے ٹکڑے کو اٹھا کے لے آئے، اور جہاں سے اٹھا کے لائے ہیں وہ پہاڑ بھی معلوم ہے، پتہ چل گیا ان کا. جنات کی جسمانی طاقت انسان سے زیادہ ہے، روحانی طاقت ان کی نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. روحانی طاقت میں انسان زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس وحی ہے، قرآن کریم ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہے. حکم الہی اس پر وہ چڑھائی نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں ہے کہ حق تعالی نے جنات کو، دیووں کو پابند کیا تھا کہ اگر کوئی سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانے تو سخت پٹائی لگ جائے گی اس کی. تو کہتے حضرت سلیمان کا حکم جب نہ مانا جاتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی، جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ چر جاتی. زیب النساء نے اس لیے شعر میں کہا ہے گر قبول افتد زما در زندگی یک جو نیاز، چو سلیمان سر نہ پیچد دیو اس فرمانے ماں. اگر ایک جو برابر نیکی بھی خدا کو پسند آئی تو وہ کرامت دے سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح
جیسے جنات سرکشی نہیں کر سکتے تھے، میری بات بھی نہیں ٹالیں گے۔ دنیا کے کونے کونے سارے جہان کا سفر حضرت ایک دن میں کر لیتے تھے۔ ظہر کی نماز استخر میں پڑھ لیتے تھے اور عصر کی نماز کابل میں پڑھ لیتے تھے، اور مغرب کی نماز قطبین میں پڑھ لیتے تھے، اور عشاء کعبہ میں آ کے نماز ادا کر کے پھر القدس واپس ہو جاتے، فجر القدس میں پڑھا لیتے۔ ایک دن میں پورا جہان، ایک دن میں فجر سے لے کے عشاء تک پوری دنیا حضرت دیکھ لیتے تھے۔ واقعی صحیح معنوں میں حکومت دی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک پہاڑ ہے، اس کو کوہ سلیمان کہتے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑا غار ہے، اس سے اب بھی چیخنے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ سجن سلیمان ہے، حضرت کا جیل خانہ ہے۔ حضرت کے قید کیے ہوئے جنات اور دیو اس میں معلوم ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر 6 میل کے قریب صاف ستھری جگہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت کا تخت یہیں دوڑتا تھا، جب پہاڑ ختم ہو جاتا تھا وہ ہوا میں ہو جاتا۔ تو جہاز رانی جو دریائی ہے وہ حضرت نوح کا معجزہ ہے، اور جو ہوائی ہے یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے۔ وہ حضرات صفت اعجاز سے حاصل کرتے تھے، اور امت اس کو مادے سے حاصل کرتی ہے۔